سادات برادر رہبر معظم شہنشاہ اعظم سلطان عادل ولی العصر حجت القائم سرکار مولا امام زمانہ علیہ السلام غلام تر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بر محمد و آل محمد صلوات سلسلہ ادا کی آج دوسری کڑی ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے نہایت قیمتی لمحات میں بیٹھے ہیں کہ خالق دو جہاں نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا کی ہوئی ہے، اور یہ زندگی کی سانسیں فرش عزائے کربلا پہ گزر رہی ہیں۔ یقیناً یہ وہ بیٹھنا ہے کہ اللہ کے ملائکہ بھی ناز کر رہے ہیں کہ میرا پروردگار ہمیں مہلت عطا فرما، ہم فرش پہ جا کے مجلس حسین سن کے آتے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے کچھ ملائکہ کے بدن سے خوشبو آتی ہے، اور باقی ملائکہ پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی؟ کہا فرش عزا پہ گئے تھے، وہاں سے یہ خوشبو نصیب ہوئی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا اب بھی مجلس باقی ہے؟ آواز آتی ہے نہیں، مجلس باقی نہیں ہے، وہ فرش عزا باقی ہے۔ وہ ملائکہ اترتے ہیں اور فرش عزا پہ آ کے اپنے آپ کو تمسک کر لیتے ہیں۔ یہ فقط لفاظی کے چند جملے نہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلا ہوا ایک احساس ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ارباب عز و معرفت، زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں کہ میں اور آپ ذکر شاہ کربلا میں بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر ہر اس شخصیت کا قرض ہم پر واجب ہے جس کی وجہ سے ہم تک ذکر حسین پہنچا ہے، ذکر کربلا پہنچا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد وہ شخصیات جو لہو کا دریا عبور کر کے ہم تک یہ ذکر پہنچاتے رہے ہیں، ہم فراموش نہیں کر سکتے ان افراد کو جنہوں نے اس عزا خانے کی بنیاد رکھی ہے، اور تا حشر یہ عزا خانہ ذکر کربلا کی ترویج کرتا رہے گا۔ جب محرم کی آمد ہوتی ہے، کوئی درہم خرچ کرتا ہے، کوئی دینار خرچ کرتا ہے، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے کہ اس لیے کہ حسین کے مہمان آنے والے ہیں، ان کو کوئی دقت نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو آئیے سب مل کے مجلس عزا سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس عزا خانے کی بنیاد رکھنے والے مرحومین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کوئی بھی ذکر کربلا میں اپنا حصہ ادا کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم تک یہ ذکر پہنچا ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات،
إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بر محمد وآل محمد صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أنيس الغريبين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله الأبدية الثابتة الجارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم بغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بر محمد وآله نعرہ تکبیر بلند آواز سے ذات توحید کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد و آل محمد صلوات حمد ہے اس کریم پروردگار کی جس ذات نے ہمیں حضرت انسان بنا کر بھیجا ہے حمد ہے اس کریم اللہ کی جو سیاہ رات میں تاریک چٹان پہ چلنے والی چیونٹی کی آہٹ رفتار سے بھی آگاہ ہے اور فقط آہٹ رفتار سے آگاہ نہیں اس کے نحیف سے دل میں موجود ضرورتوں کی فہرست سے بھی آگاہ ہے حمد ہے اس کریم پروردگار کی جو سمندروں کی تہوں میں بدلتی ہوئے رنگوں والی مچھلیوں کے چہروں سے بھی آگاہ ہے حمد ہے اس کریم پروردگار کی
جو فضاؤں میں موجود پرندوں کی طاقت پرواز سے آگاہ ہے۔ حمد ہے اس کریم اللہ کی جس نے مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ عطا کیا ہے، اور فقط یہاں نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بھی عطا کیا، اور اللہ کی عطائیں یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میں اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے علی ولی اللہ عطا کیا۔ میرے اور آپ کے دل میں اسے مقیم بنایا ہے جسے اپنا مکان عطا کیا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، اور اس ضلع کی مرکزی مجلس اعضاء سے دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، سانسیں باقی ہیں، قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوا ہے۔ اس گھر کو گھر مان لو جو در اللہ نے عطا کیا ہے۔ دنیا والوں، اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے، اپنا وقت لگا کے، اپنے امام بارگاہ بنا کے تمہیں ہدایت کا مجدہ سنا رہے ہیں۔ آؤ حسین نجات بانٹ رہے ہیں، لے لو۔ ہم محترم سامعین گرامی قدر، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر میری اور آپ کی وجہ سے دنیا والوں کو یہی تو بتا رہے ہیں نا کہ حسین کون ہے، اگر بھری کائنات میں کوئی حسین جیسا ملے ہم اسے حسین مان لیں گے۔ حسین کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں۔ بس یہی سادہ سی بات آپ کے گوش گدار کرنی ہے کہ حسین کون ہے، کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ امام شافعی اہل سنت کے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں آل محمد کی مدحت میں، آل محمد کی تعریف میں، یا اہل بیت النبوہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے امام جب فضائل آل محمد لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں اے اہل بیت نبوت، آپ وہ ہیں جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا۔ یہاں پہلا مصرع عربی کا دوسرا مصرع سنو گے، معراج ہو جائے گی فضائل کی۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد، آپ وہ ہیں جن پر درود نماز میں نہ پڑھا جائے اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ دلیل قرآن سے دیتے ہیں، قرآن کی چھوٹی سی سورہ ہے، 101 نمبر سورہ القارعہ، مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ قرآن کی 101 نمبر سورہ کہہ رہی ہے کہ سنو، ایک دن
ہلا دینے والی قیامت آ جائے گی. تم کیا جانو کہ قیامت کیا ہے؟ قیامت میں انسان بکھر جائیں گے، سب کچھ بکھر جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر وزن والے اعمال تلاش کر کے لاؤ. سنو، قیامت کے دن ایک میزان لگایا جائے گا، عمل تولے جائیں گے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو پھر وزن والے اعمال لے کے آؤ. اصول کافی میں میرا 5واں تاجدار ولایت فرماتا ہے ما فی المیزان شیء اسقل من الصلاۃ علی محمد و آل محمد. خدا کی قسم، اعمال کے ترازو میں جتنا وزن درود آل محمد میں ہے کتنا وزن کسی اور عمل میں نہیں. مکتب آل محمد کا ادنا سا ترجمان ہونے کی حیثیت میں کائنات عالم و آدم کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر اللہ نے لائے کے درود گھرانہ بنایا ہے تو بس یہی ہے. ہم اتحاد بین المسلمین کے بانی ہیں، بین المسلمین کے اتحاد کے دائی ہیں. سنیں، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں. کل بھی عرض کیا تھا ہم تو حسین کے مہمانوں کی دل و جان سے بھی زیادہ قدر کرتے ہیں، لیکن سمجھانا یہی چاہتے ہیں کہ اگر اب بھی حسین سمجھ میں نہیں آیا، حسین کا بابا سمجھ میں نہیں آیا، حسین کی ماں سمجھ میں نہیں آئی، حسین کا دادا سمجھ میں نہیں آیا، حسین کا نانا سمجھ میں نہیں آیا، آؤ یہ فرش بچھایا ہی اس لیے ہے کہ کائنات کو معرفت آل محمد ہو جائے. تھک تو نہیں رہے؟ باوالِ بلند صلوات کی تلاوت کریں. جی محترم سامعین گرامی قدر، ارباب عز و معرفت، دانشوران قوم تشریف فرما ہو. یہ وہ گھرانہ ہے جسے اللہ نے کائنات کا مرکز بنایا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کے استاد مولانا رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، زندگی میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو جس شہر میں، جس علاقے میں رہ رہے ہو اس کا مرکز تلاش کر لیا کرو تو تمہیں زمانہ پیسے گا نہیں. اور سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کے علاقے میں موجود چکی کی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ چکی میں سب کچھ پس جاتا ہے، دانا ڈالو پس جاتا ہے. میری مائیں بہنیں یہ جملہ اچھے طریقے سے سمجھیں گی. دانا ڈالو پس جاتا ہے، چنے کا دانا ڈالو پس جاتا ہے، سب کچھ چکی کے پتھروں میں آ کے مٹ جاتا ہے، لیکن ایک کمزور سا نحیف سا دانا ہے جو مٹتا نہیں، جو فنا کے میقدوں کا حصہ نہیں ہوتے. مولانا رومی اس سے پوچھتے ہیں سب ختم ہو گئے، تو کیوں ختم نہیں ہوا؟ کہتا ہے اس چکی کے مرکز کے جو درمیان میں کیل تھا، میرا رشتہ اس سے جڑا ہوا تھا. آپ کے ذوق سماعت کو داد ہے، میرا رشتہ اس لوہے کے کیل سے جڑا ہوا تھا. ارے مجلس حسین برپا کے 1400 سال سے یہی تو جملہ سمجھا رہے ہیں. کائنات میں زندہ رہنا چاہتا ہے، باقی رہنا چاہتا ہے، آبرو مند رہنا چاہتا ہے تو اس چکی کی کائنات کا مرکز تلاش کر لے. زمانہ تجھے مٹا نہ سکے گا. ہم تجھے بتاتے ہیں نہج البلاغہ
बलागा 118 नंबर। अना कुतुबुर रहा बहिया तदूरो अलैया, तुम्हारी चक्की कायनात की चक्की का मरकज मैं अली हैदर कर्रार हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ जमाना तुम्हें मिटा न सके। हुसैन से तो जाबाज मर जाएगा हर नफस, मरने के बाद जीना सीखो हुसैन। दुनिया वालों, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, तुम्हारी हिदायत के लिए परेशान हैं। क्या कहने ये यही दर्से हुसैन है। वाह क्या कहने। आज सिलसिले गुफ्तगू की दूसरी कड़ी है और मौजूए गुफ्तगू है हुसैन कौन है। तो मैं तकरीर करूं, आप सुनने वाले हों, ये मंजिल कुछ और है। कोई कायनात का, दुनिया का बनाया हुआ बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ा मजमा हो, ये बात कुछ और है। और अगर खुद हुसैन बताए कि मैं कौन हूं, ये बात कुछ और है। आपने ऐलान किया मेरे से पहले कि फलां साहब फलां वक्त में इस इमाम बारगाह में खिताब करेंगे और मजलिस अज़ाब मुनक्किद होगी। आइए एक ऐलान मैं करता हूँ, इजाजत है? अहले इस्लाम ऐलान समात फरमाओ। आज सन 60 हिजरी 28 रजब की रात मजलिस फज़ाइले हुसैन इब्ने अली मुनक्किद हो रही है। मकाम दुश्मन का दरबार, मौजू फज़ाइले हुसैन इब्ने अली, फज़ाइले आले मोहम्मद, और पढ़ने वाली शख्सियत का नाम है हुसैन इब्ने अली। इजाजत है फज़ाइले अहले बैत में जो मौला ने मजलिस पढ़ी, जो खुतबा दिया, वो खुतबा पूरा सुनाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि 28 रजब की रात को दुश्मन ने पुकारा था कि या हाथ दे दो या गर्दन कटवा लो, तो हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, और हमारे बर्रे सगीर के एक वली ने, एक शख्सियत ने उसको रुबाई में पेश भी किया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिलाए ला इलाह अस्त हुसैन। जब उसने कहा, अजमेरी साहब ने बड़ी खूबसूरत रुबाई, और ये हक्कानियत दलील है 28 रजब वाली उस मजलिस से अदा की, जब वलीद ने पुकार के कहा कि बैत करो या सर कटवा लो। जब मौला फरमाने लगे कि नहीं, सुबह हो लेने दो, सुबह तुम्हें जवाब दूंगा। कहने लगा नहीं, या मैं अपने अल्फाज में यूं कहूं, रोजे रोशन हो लेने दो, रोजे रोशन, एक ऐसा रोशन जवाब दूंगा जो रोजे रोशन तक हर रोशन दिल में रोशन रहेगा। नहीं, साथ एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने इशारा किया कि नहीं, बैत अभी लो या गर्दन काट दो। फरमाया, यब्न ज़रका, नीली आंखों वालियों की बेटियों, और
اسی خاندان کی عظمت ہے، اللہ نے انہیں بطول جیسی ماں عطا کی۔ جب اس نے کہا نا تو پھر میرے مولا نے فضائل آل محمد پہ مجلس شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الولید انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمت مثلی لا یبایعو مثلا۔ سن کس کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ایھا الولید انا اہل بیت النبوہ، نبی کے گھر والے اور ہیں، نبوت کے رشتہ دار اور ہیں۔ نہیں فرمایا ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، عہدے سے یاد کیا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ یہ فضائل کا وہ جملہ ہے کہ آج سمجھا سکوں۔ دکان اور ہوتی ہے، کان اور ہوتی ہے۔ نہیں کہا کہ ہم رسالت کی دکان ہے، کہا رسالت کی کان ہے۔ اپنے بچوں کو جملہ سمجھاتا چلوں، اگر نمک لینا ہو، سالٹ لینا ہو، محلے کی دکان پہ چلے جاؤ، وہ کہے گا جی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ضلع جہلم کھیوڑا چلے جاؤ، جتنے مرضی لے آؤ، ختم نہیں ہوں گے۔ فرمایا معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ تو کہنے دو یہ گھر وہ ہے جہاں نبیوں کی نبوتوں کی مہروں کے دستخط ہوتے ہیں۔ مختلف بلند آواز سے، بلند آواز سے محبت الرحمہ۔ تیسرا جملہ اس سے بڑی فضیلت کا ہے۔ کاشتکار اپنی فصلوں کو، اپنے باغ کو پانی دینے جاتے ہیں اور پانی درخت کو لگایا جاتا ہے، ساتھ اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو درخت کے صدقے میں پانی لگ جاتا ہے، وہ درخت کے صدقے میں رزق حاصل کر لیتی ہے۔ فرمایا مجھے پہچان، میں وہ حسین ابن علی ہوں، اللہ کی رحمتوں کے فرشتے ہم آل محمد کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں، ہمارے وسیلے سے کائنات میں رزق تقسیم ہوتا۔ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ محبت الرحمہ فمختلف الملائکہ، آپ اس جملے کا صحیح لطف لیں گے۔ مختلف عربی زبان میں کہا جاتا ہے جہاں لوگوں کا آنا اور جانا ہو۔ ہر علاقے میں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں لوگ اپنی حاجتیں لے کے آتے ہیں اور حاجتیں پوری ہونے کے بعد واپس پلٹ جاتے ہیں۔ مولا نے اس خطبے میں یہ نہیں کہا مختلف الناس کہ ہم لوگوں کے مختلف ہیں، جملے پہ غور کرنا۔ فرمایا مختلف الملائکہ، سنو حسین کا گھر وہ ہے، اللہ کے ملائکہ حاجتیں لے کے آتے ہیں، حسین پوری کر کے واپس پلٹا دیتا ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہمارے لیے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ سنو کوئی بھی کام کرنا لگو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا، ورنہ وہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ آل محمد آپ کی عظمت کے کیا کہنے؟ فرمایا سنو اللہ نے ساری کائنات کا آغاز بھی ہم آل محمد کے نام پہ کیا، اختتام بھی ہم آل محمد کے نام۔
علی 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 حق تو نہ ادا ہو سکا اس خطبے کا، محبت الرحمن، ساری کی ساری رحمتیں آل محمد کے گھر پہ نازل ہوتی ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں عطا ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ہماری شیعہ قوم خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتی، جتنا بڑا بجٹ حسینیت کا ہم آل محمد کے ماننے والوں کا ہے اتنا کسی کا نہیں۔ ابھی انتظامیہ کے کچھ افراد اس بارگاہ کو اور توسیع دینے کے لیے، اس بارگاہ کے معاملات کو چلانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور حسین کے وسیلے سے اللہ نے جتنا رزق عطا کیا ہے وہ حسین کے نام پہ، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے روپے پیسے کو اتنا قیمتی بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ مہربانی کرو، دو چار بندے اٹھیا ہوئے ہیں چندے واسطے تاکہ علامہ صاحب مسائل بات پڑھیں۔ تو ساکال بھی ساتھ نال بہت تعاون کیتے ہیں، اس تو پہلے بھی ڈھیر تعاون کیتے ہیں، تے ہون میں جتنا تھی سکتے اس امام بار کے اندر تعاون کرو، اور سامنے کام بہت سونا تھینا بھی ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین جتنا سمجھ جتنا پھر سکتے ہو جی امام بار کے نال تعاون کرو۔ مستورات وچ ماں بہن اٹھی کھڑے ہا تاکہ مولانا صاحب مسائل بعد پڑھ سن، پہلے تھوڑا جہاں چندہ ہو بنے۔ امام حسین دی اماں تھوڑے پردے سلامت رکھے، ماں بہن اٹھی کھڑو ہا، جتنا تھی سکتے ہیں بار کا نال تعاون کرو۔ ماں بہن اٹھی کھڑو، دوسرا کٹھے آئی میں دوسرا ٹیڈا اٹھی کھڑو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ محترم سامعین، آپ تھک تو نہیں گئے؟ بآواز بلند صلوات۔ علی علی ہے اور نور کا قرآن حسین ابن مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی۔ مسافر ہے بر محمد و آل محمد صلوات۔ محترم سامعین گرامی قدر، 1400 سال سے میں اور آپ ایک ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، کربلا والوں کا ذکر شہر شہر گلی گلی پہنچا رہے ہیں۔ اپنے نوجوانوں سے آج کے اس ممبر سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ آج بہت بڑا ذریعہ ہے ذکر آل محمد کی ترویج۔ اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو ممبر حسینی بنا دو اور دنیا بھر تک حسین کا پیغام عام کر دو۔ آج یزیدیت پریشان ہے،
پہلے کہا جاتا تھا نواسب کی طرف سے، یزیدیت کی طرف سے، جلوس نہ نکالے کرو، ریلیاں نہ نکالی کرو، مجلسیں نہ رکھی کرو، یہ بدعت ہے۔ 1000 سال تک بدعت کا نعرہ لگایا جاتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا ممبر ہے ذکر فضائل آل محمد کا، یہ بہت بڑا سمندر ہے جو روکا نہیں جا سکتا، تو آج خود بھی وہی کام شروع کر دیے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پاکستان میں 9 کروڑ کے قریب لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ میں اور آپ 9 کروڑ افراد تک پیغام حسین کو پہنچائیں گے۔ یہ پاکستان کے اعداد و شمار ہیں، اور دنیا میں 3.5 ارب سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ ان 3.5 ارب لوگوں تک کربلا پہنچانی ہے تو وہ میں نے اور آپ نے پہنچانی ہے۔ میری بات نوجوانوں سے ہے، اور جس نوجوان کو میری بات سمجھ آ گئی ہے بآواز بلند صلوات۔ محترم سامعین گرامی قدر، اس لیے پیغام کربلا کو پہنچانا ہے کہ یہ بہت بڑی امانت ہے جو میرے اور آپ کے دوش پہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہر دور میں بڑی مشکلوں سے یہ پیغام عزا ہم تک پہنچتا رہا۔ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، گردنیں کٹوا دی، نام حسین ہوتا رہا، بازو کاٹے گئے، نام حسین لیا جاتا رہا، بستیوں کو چلایا گیا، ذکر حسین پھر بھی ہوتا رہا، ہماری رگوں کو کاٹا گیا، ذکر حسین پھر بھی ہوتا رہا۔ ہماری ماؤں بہنوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا ہے ذکر کربلا میں۔ ایک مرتبہ ایک شوہر اور اس کی بیوی اپنے گھر میں مشورہ کر رہے تھے کہ محرم آ گیا ہے اور اس دفعہ گھر میں درہم دینار موجود نہیں ہے، ہم ذکر کربلا کیسے کریں گے، حسین کے مہمانوں کو کیسے بلائیں گے۔ عزاداروں رو کے کہتی ہے، ماں کہتی ہے، یہ جو میرا 10-11 سال کا بیٹا ہے نا، اسے فلاں جاگیردار کے گھر پہنچا کے آ جا، یہ اس کی خدمت کرے گا، درہم دینار لے کے آ جا، ہم ذکر کربلا کریں گے، حسین کے مہمانوں کو نیاز کھلائیں گے۔ کہنے لگا تو ماں ہے نا، ماں کیسے برداشت کرے گی کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا مزدوری پہ چلا جائے۔ رو کے کہتی ہے میں یہ تو برداشت کر لوں گی کہ میرے جگر کا ٹکڑا کسی کی مزدوری کرے، لیکن حسینی ماں ہونا یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ محرم گزر جائے اور حسین کے مہمان میرے گھر نہ آئے۔ عزاداروں وہ چلا گیا، باپ نے نصیحت کی بچے کو، بیٹا تیرا باپ بڑا مجبور ہے، بھاگ کے نہ آنا، دوڑ کے نہ آنا، وہاں اس کا گھر چھوڑ کے نہ آنا۔ عزاداروں مختصر کروں، مجلس عزا تمام ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد مہمان چلے گئے کہ دق الباب ہوا۔ باپ نے دروازہ جو کھولا تو دیکھا وہ ننھا بچہ موجود تھا۔ بیٹا بھاگ آیا ہے، بیٹا دوڑ آیا ہے، تجھے منع کیا تھا نا دوڑ کے نہیں آنا، مجھے معاف کیجئے گا۔ کہتے نہیں بابا میں دوڑ کے نہیں آیا، کوئی کالے بھرکے والی بی بی آئی تھی، کہتا ہے کوئی کالے بھرکے والی بی بی آئی تھی، کچھ درہم دینار لائی تھی، کہتی تھی یہ درہم دینار تو رکھ لے، میرا بیٹا میرے حوالے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
جعلکم من الباکین، خالق کائنات ان آنکھوں کو روتا ہوا واپس لے جائے، سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ عطا کرے۔ ابو بصیر چھٹے امام کا صحابی ہے نا، مصائب آل محمد ہو رہے تھے، ابو بصیر چہرے پہ رومال رکھ کے گریہ کر رہا تھا۔ مولا نے پوچھا ابو بصیر تو رو نہیں رہا؟ کہتا ہے مولا میں گریہ کر رہا ہوں، یہ میرا رومال آنسوں سے بھیگ چکا ہے۔ کہا نہیں، یہ غریب کا ماتم ہے، یہ ہمارے مظلوم کا ماتم ہے۔ ایسے نہ رو، ایسے ماتم کار جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، مختصر کر رہا ہوں سارا مضمون۔ آؤ 2 محرم ہے، کربلا چلتے ہیں، آؤ اپنی روحوں کو کربلا لے کے چلے۔ خدا ان گنہگار جسموں کو 40 پہ کربلا کی زیارت کرائے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں اسی سال کربلا لے چل۔ 2 محرم قافلہ آ رہا ہے، قافلہ عشق آ رہا ہے، قافلہ معرفت آ رہا ہے۔ عزادارو بس لمبا مصائب نہیں پڑھنا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کل کہا تھا اسے آج مکمل کر رہا ہوں۔ وہ بی بی جب مدینہ سے نکل رہی تھی، گھر سے باہر قدم رکھا تھا، کہیں سے عباس آئے تھے، کہیں سے علی اکبر آئے تھے، کہیں سے احمد محمد آئے تھے، کہیں سے حسین آئے تھے۔ میں بزرگ عزاداروں سے پوچھتا ہوں، آج اس بی بی کا مہمان کربلا کی سرزمین پہ بیٹھنا ہے۔ یہ بی بی آج اونٹ سے زمین پہ اتر رہی ہے، کون آگے آیا تو جواب دو گے؟ کہیں سے عباس، کہیں سے علی اکبر، کہیں سے اولو محمد۔ بس ایک سوال ہے، 11 محرم اس بی بی نے دوبارہ سواری پہ بیٹھنا ہے۔ نظرت یمینا و نظرت شمالا، کبھی بائیں دیکھے گی، کبھی دائیں دیکھے گی، کوئی نہیں ہوگا۔ آواز آئے گی، پھوپھی اماں میں سچا، میرے زانوں پہ قدم رکھ کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بس مختصر کر دیا بنی اسد کا واقعہ میرے محترم ذاکر بھائی سنائیں گے۔ عزادارو 8ویں تاجدار ولایت 2 محرم کا دن دیوال خزائی مولا نے بلایا، یہ امام کا ذاکر ہے، نوحہ خان ہے۔ امام نے کہا تو کرسی پر بیٹھ، میں فرش عزا پہ بیٹھتا ہوں۔ ایک کنات سجائی گئی، بیویوں کو کنات کی اس طرح بلایا گیا۔ دیوال نے نوحہ شروع کیا، عربی نوحہ سنو گے۔ دیوال نے کہا یا فاتی ابنت خیر خلق اللہ، اے فاطمہ بطول، اے خیر خلق اللہ کی بیٹی، آ ذرا کربلا میں آ، یہاں دیکھ، یہاں تیرا قاسم، یہاں دیکھ، یہاں تیرے اولا محمد، یہاں نشیب میں دیکھ تیرا حسین، تیرا ضربوں سے ذبح ہو رہا ہے۔ جب نوحہ تمام ہوا، امام نے کہا 2 جملے اضافہ کرو۔ دیوال کون سے جملے؟ کہا جب بی بی کو کہو جب کربلا میں رو چکے تو پھر خراسان آ جائے، میں خراسان میں مارا جاؤں گا، میں غریب مارا جاؤں گا۔ عزادارو یہ جملے پڑھے کہ پردے سے ایک کنیز آ گئی، کہنے لگی دیوال خاموش ہو جا، رضا کی بہن معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہے، بھائی کا ذکر شہادت نہیں سن سکی۔ میں کہوں گا بی بی معصومہ قوم بھائی کی شہادت
نبی پہ دیکھ بہن زینب 70 قدم شمر لعین کا خنجر خنجر چلتا رہا زہرا کی کمر میں کرنا ذاکر اہل بیت ملک حسن اللہ ہاشم سے تشریف گنن بلا تاخیر کو خطاب فرمیسن انشاءاللہ رات کو مجلس ادا ایسے امام بارگاہ دے بھی ٹھیک نہ ہو جی شروع تھی ویسی